جناب حضرت سلیمان نبی دی کچہری چ بہن والا جوڑے سدھے کرن والا غور کرنا ہے. یہ کیوں نہیں مولوی یہ گلاں دستے کی رولا کی نا مسئلہ کی ہے؟ فلاں سے جناب کیسے دیکھ سکتے ہیں، فلاں سے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور اب کا قرآن پڑھیں. حضرت سلیمان نبی کی کچہری ہے، اس میں بیٹھنے والے جنات بھی ہیں، پرند بھی ہیں، جناب درند بھی ہیں، اور جناب اس میں انسان بھی ہیں. تو حضرت سلیمان نبی نے ایک خط لکھا تھا ملکہ بلقیس کو جو ملک سبا میں رہتی تھی. اس کی عبارت یہ تھی کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن میں موجود ہے، توجہ سے سننا. آپ نے کیا لکھا کہ یہ سلیمان نبی کی طرف سے اللہ کا نام لے کر میں لکھنا چاہتا ہوں. ہدایت والا خط لکھا، وہ آپ نے ہد ہد پرندے کو دیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. جس کو چاہے میرا اللہ ملکیت دے، جس سے چاہے چھین لے لے، یہ اس کی شان ہے. خط دیا جناب سلیمان نبی علیہ السلام نے ہد ہد پرندے کو، جاؤ لے کے جاؤ. کہاں جانا ہے؟ یقین جانے اگر یہ والا تھا، میں پنجابی چینل کام کرتا ہوئے نا ہے جنہوں دماغ شریف کیا جاندہ ہے، یہ کام کرتا ہو نا، یہ باتیں پھر سمجھ میں آتی ہیں. چلے نبی تو نبی ہوا، اب پرندے کو کیا پتا کہاں میں نے جانا ہے بھائیا. اے ٹریک پکے تے چڑھو، کچے ٹریکاں دوتے پیر لانے چھڑ دیو. کدے کدھر کدے کدے کام کوئی نہیں جے. ایک رنگ ہو سکیا دو رنگی چھڑ یک رنگی اپنا. میاں صاحب فرماندے نا اے پرونا سدا ہی بھکھا رہے جڑا دو گھران دا سانجا، یا رکھ کھیڑے یا رکھ رانجا. کدے کدھر ہے کدھر دی گل ہے یار؟ اے قرآن ہے، اے قرآن ہے. اور اے دا جواب سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لے کے جاؤ. اب ہد ہد پرندہ جس کی جناب یہ چونچ جو ہوتی ہے نا، یہ بڑی لمبی ہوتی ہے. اللہ کا نبی فرمایا لے کے جاؤ. چلے ٹھیک ہے، نبی تو نبی ہوا نا. اب پرندے کو کیا پتا ہے کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے؟ غور سے کہاں لے کے جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے. اب ہد ہد پرندہ جا رہا ہے اللہ کے نبی کا پیغام لے کے، خط لے کر. اور جناب وہ جو ملکہ بلقیس تھی نا، یہ کبھی کبھی یہ بھی قرآن کی بات سنی، یہ قرآن ہے جناب. وہ کہتے ہیں بزرگ مفسرین فرماتے ہیں وہ 7 جناب اس کے کمرے ایسے تہ در تہ تر اندر 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 جناب وہ اپنی سلطنت پہ لیٹی ہے. اور کتنا وہ دانا اور کتنا صاحب شعور وہ پرندہ تھا جناب. وہ خط اس نے اپنی چونچ میں رکھا ہوا ہے، اور جناب وہ اب تلاش کر رہا ہے کہ کہیں سے کوئی سوراخ نظر آئے جس سے میں اندر گھس جاؤں. جب وہ اندر کسی طریقے سے اندر داخل ہوئے، جب اندر داخل ہوئے نا، تو ملکہ وہ تخت پہ لیٹی تھی. وہ خط جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو دیا تھا ہد خود کو، وہ ایسے پکڑا اور ملکہ کی اس طرح یعنی آپ کے اس کے گلے کے نیچے رکھ دیا. واپس چلے، جب ملکہ نے آنکھیں کھولیں، ایسے کروٹ کو بدلا تو وہ خط کیا لکھا ہوا ہے؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائیا باتیں تو کرنے کو بڑی ہوتی ہیں، تو سمجھدار کے لیے ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکنے لگی، یقین جانے لرزہ طاری ہو گیا. اب وہ کہتی کیا کروں، یہ کون ہے؟ اس نے اپنے جناب ایلچی، غلام، خدام، کنیزیں، وزراء کو جمع کیا. ارے کون ہے، کس کی ہمت ہے، یہ کس نے کیا، کون ہے یہ؟ بھائی صاحب ہم تو ایسا کرتے ہیں، آپ کی قسم فلاں کی ایسا، ہم نے تو کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں. ہم نے کہا اچھا تو پھر یہاں کون آ گیا؟ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، آپ کون آیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کون آیا ہے ہمیں نہیں پتا. تو اوپر سلیمان نبی سرکار نے سارا کچھ لکھا تھا. اس نے کہا یہ خط تو سلیمان نبی کا ہے، اب تلاش ہی کرنا ہے لے کے آنے والا کون ہے. تو بزرگ کہتے ہیں ایسے اس نے جھانکا تو وہ جناب وہ خلا تھا، اس میں وہ پرندہ بیٹھا. اس نے کہا کس سے پوچھ رہی ہے، میں ہی ہوں لے کے آنے والا. اس کے پاؤں ایسے. اس نے کہا اچھا یہ پرندے تھا بے اتنی شان والا، چلو بھائی جلدی کرو اس سے ملنا ہے. وہ ذرا ساتھ جناب تہ در تہ دروازے بند اور اس کی چابیاں ساری اس نے اپنے پلے باندھ لی. تمام خدام وزراء ساتھ لی اور بڑے تحفے وغیرہ، اور جناب بڑے غصے سے مچلی ہوئی. مائی جناب وہاں سے چل پڑی. 1 میل پہ پہنچی. اللہ کے نبی کی کچہری ہے جس میں پرندے بھی بیٹھے ہیں، دیو بیٹھے ہیں، جنات بیٹھے ہیں، چرند بیٹھے ہیں، انسان بیٹھے ہیں. اور کیا کریں، وہاں سب بیٹھے ہیں. اللہ کا نبی فرماتا ہے تم میں کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لائے؟ بزرگ فرماتے ہیں 800 فٹ چوڑا، 800 فٹ لمبا، 800 من وزنی. کون لے کے آئے گا؟ قال عفریت من الجن. ایک جن اٹھا، اس نے کہا حضرت میں لاؤں. کتنا وقت؟
حضرت جی وقت جب دعا کریں جس وقت چاہیں آپ دعا کر دیں، مجلس مکمل ہو جائے گی، تخت آپ کے قدموں میں ہوگا۔ فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ، اتنا وقت نہیں ملے گا۔ ہے کوئی اور؟ اب آپ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا، بے شک آپ سبحان اللہ نہ کھو، میں کہڑا کچھ سبحان اللہ نہیں تقریر کرنی ہے، نبی کے در کا لنگر کھانے والا، نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے والا، نبی سے فیض کامل لینے والا ایک خادم اٹھا، ایک خادم۔ اور اس جملے کو یاد رکھنا، پوری دنیا کے جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں صفحے انبیاء میں، کسے نبی کا صحابی اس مقام پر نہیں فیض جہاں پہ میرے نبی کا صدیق فیض ہے، کسی نبی کے صحابی کا وہ مقام نہیں ہے جو میرے پاک مصطفیٰ کی امت کے غوث پاک کا مقام ہے۔ یہ جملہ بھی اپنے ذہن نشین فرما لیں۔ ایک خادم، نبی کے ٹکڑے کھانے والا، نبی کے در پہ پلنے والا، نبی کا نوکر کھڑا ہوا، کام یعنی کھڑا ہوا، قبلہ میں لاؤں؟ فرمایا کتنا وقت لے گا؟ کتنا وقت؟ یہ قرآن ہے بھیا، بھئی قرآن کی بات کرو، قرآن کی تم کہاں سنتے ہو؟ یہ تو مومن ہی سنے گا نا قرآن کی بات، یہ قرآن ہے، اس کو سمجھنا۔ وہ کھڑے ہونے کہا حضرت جی میں لاؤں؟ فرمایا ہاں لاؤ۔ کتنا وقت؟ حضور آپ کا خادم ہوں، آپ کا لنگر کھانے والا، آپ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا، آپ کی جناب جوتے سیدھے کرنے والا، آپ کی غلامی کرنے والا۔ حضرت جی وقت پھر کیسا؟ وہ میں نے سارا کچھ دیکھا سنا ہے کہ وقت تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے پھر بھی کتنا چاہیے؟ اس نے کہا میرے مرشد، میرے مربی، میرے حضرت، میرے نبی، اے کامل آپ اپنی آنکھ کو بند کر کے کھولیں، تخت آپ کے قدموں میں رکھ لوں گا میں۔ یہ جملہ یاد رکھنا۔ اب کسی سے پوچھیں بھیا کیا ہے؟ الرجی، کھانسی، یہ مسائل شروع ہو جائیں گے۔ اللہ جو کہے کرے۔ میں نے کہا میں کب کہتا ہوں کہ تو کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے جو کچھ ہے نا، لیکن الرجی سے بالا تر ہو کے اس کا جواب دو نا ذرا فریش۔ آپ ایسا کوئی سوال پوچھیں وہ وہاں نہیں دیکھے گا، حضرت آپ کی طرف دیکھیں گے۔ ایسے کون ہے؟ بے مرشدہ تو نہیں لگتا، کسی نے کچھ کہا ہے تو یہ ایسے کیسے اتنی بڑی بات نہیں بتائے گا؟ بتائے گا، پہلے دیکھے گا بندہ کہاں سے آیا، رنگ کیسا ہے، کیسا لگتا ہے نیچے سے اوپر تک، پھر کہے گا بے مرشدہ نہیں ہے، اس کی کوئی پیچھے نظام چل رہا ہے جو ہے نا، پھر پریشانی ضرور صادر ہو جائے گی، لیکن جب حق ہوگا پریشانی نہیں آئے گی۔ وہ ڈنکے سے کہے گا، جو دھڑلے سے بولے گا ارے بھائی اللہ نے کیا، لیکن نبی کے وسیلے سے مالک نے کرم کیا، یہ نبی کا کمال ہے۔ تو جس بندے کے اندر جناب چوری وغیرہ نظام ہوگا، وہ بڑے عذر بہانے ایسے ایسے، وہ کہتے ہیں ایک جھوٹ کو ڈھانپنے کے لیے کروڑ بولنا پڑتا ہے پھر جا کے کام بنتا ہے۔ بھیا یہ شان ہے سلیمان نبی کے نوکر کی، اور واللہ بخدا منبر پہ بیٹھا ہوں، ذمہ واری سے جملہ دینے لگا ہوں۔ جب ملکہ پہنچی، آنکھ ایسے اللہ کے، اور یہ تو میں گنہگار کی آنکھ ہے نا، وہ نبی کی بھائی آنکھ ہے۔ نبی نے آنکھ بند کی، اس نے کھولا، اور جناب یقین جانے آصف بن برخیہ نے وہ تخت 800 جناب فٹ چوڑا، 800 فٹ لمبا، 800 من وزنی، بغیر وہاں پہ جناب کوئی اونٹوں پہ نہیں لاد کے لایا جا رہا، کوئی ٹریلے نہیں بھیجے گئے، ٹرین نہیں، ہوائی جہاز نہیں گیا۔ اس کو کہتے ہیں اتقوا ان فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا لوگوں ڈرو مومن کامل ولی کی وراثت سے، جب وہ دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یہ ہے۔ اور جناب ملکہ پہنچی، آنکھ بند کی اللہ کے نبی نے، آصف بن برخیہ آپ کا غلام، اور کہا لوگوں ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ تخت جناب سلیمان نبی سرکار نے ایسے آنکھیں بند کی اور کھولی تو تخت پہنچ گئے۔ ڈھونڈتے پھرنا زمانے میں کوئی جواب دے مجھے، جب بھی کوئی دے گا نا تو غوث پاک کا نوکر ہی جواب دے سکتا ہے۔ ہاں کھانسی الرجی سے بالا تر ہو کے ہم جواب دے سکتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم جواب دے سکتے ہیں اور دیتے رہیں گے الحمدللہ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تو اس کو نا جس کے اندر کوئی جناب گڑبڑیشن وغیرہ ہو نا، ہمیں تو ہے نہیں، ہم تو صاف ہیں، ہم تو دیں گے جواب۔ ہم تو کہتے ہیں کمال تو سارے میرے اللہ کے ہیں، لیکن نظر دیکھیں یہ نبی کے کمی کا یہ مقام ہے، نبی کے نوکر کا یہ مقام ہے۔ ارے ایک نبی کے نوکر کی نظر کا، طاقت کا، حکمت کا، دانائی کا، قوت کا یہ مقام ہے، پھر یہ مجھے بتاؤ تمام نبیوں کے لاجپال کا کیا مقام ہوگا؟ ادھر بیٹھ کے ادھر کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا جیسے سلیمان نبی کا نوکر نبی کے پاس بیٹھو ہزاروں میلوں سے ایک آنکھ جھپکنے میں، اب جاگنا خدا رہا، یہ جملہ ضائع نہیں کرنا، ایک آنکھ جھپکنے میں سلیمان نبی سرکار کی کچہری میں بیٹھنے والا آپ کا نوکر
ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے اگر وہ تخت ہزاروں ٹن وزنی ہزاروں میلوں سے لا سکتا ہے، پھر رب کی دی ہوئی طاقت سے میرا نبی جب چاہے اس کی عطا سے میرا نبی آ بھی سکتا ہے اور جا بھی سکتا ہے۔ لیکن وہ ہوگا جس کا عقیدہ قرآن سے ٹیلی کرے گا، جس کے اندر قرآن کی حقیقت ہوگی، جسے اللہ ہدایت عطا فرمائے گا۔ ارے بھیا وہ مانے گا، باقی نہیں مان سکتا۔ اس کو بھی بڑے بڑے کہتے ہیں ایسا نہیں ہے جیسا نہیں۔ میں نے کہا تم قرآن پڑھو، جیسے ویسے سے تمہارا کیا رشتہ ہے بھیا؟ جو قرآن کہتا ہے وہ مانو۔ اب جملہ جب جناب ملکہ آئی تو جیسے جناب تخت پہ سوار ہوئی تو بھائی نے اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ بازو اور جناب سارا، تو وہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی باقی تو ٹھیک ہے، یہ کہ یہ تخت آپ نے کہاں سے لیا؟ یہ تو میرے جیسا ہے، یہ تو میرے جیسا ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے مائی غور کر، توجہ سے دیکھ، تیرے جیسا نہیں ہے، تیرا ہی ہے، تیرے جیسا نہیں ہے، تیرا ہی ہے۔ اب اس نے دیکھا، پہلے تو کیا حیران تھی، اب تو یقین جانے زندگی تو تھی ایسے جیسے سانسیں رکنے والی ہیں، یعنی وہ ایک خط پہ حیران ہوئی۔ اب وہ کہتی حضرت میں ہاتھ مان سے آپ سے اپیل یہی کرتی ہوں، میری منت ہے آپ مجھے یہ تو بتائیں، وہ خط پہنچا تو جناب کمال، میں تو اس کے لیے اتنا طویل سفر کر کے آئی، اب یہ اتنا جناب میں تو ششدر اور حیران ہو گئی ہوں، یہ کیسے؟ اب اللہ کا نبی پتہ کیا فرماتا ہے؟ بھائی یہی تو حق والوں کی شان ہوتی ہے، یہی تو نبی کا مقام ہے نا۔ اسی لیے تو میں نے تمہیں بلایا ہے کہ ستاروں کی پوجا چھوڑ دو، چاند کو پوجنا چھوڑ دو، اس رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو جو سلیمان نبی کا رب ہے۔